قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد مع الجود والكرم وآله وصحبه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج کی 21ویں شب رمضان مبارک بموقع تلاش شب قدر ہم اور آپ مرکز سنی دعوت اسلامی میں جمع ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے. کچھ خاص گفتگو خاص عمر کے لوگوں سے کرنی ہے، اس میں کچھ کم عمر کے لوگ بھی ہیں. ایسے کبھی کبھار ہم متقلیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کچھ اردو ہارڈ پڑ جاتی ہے، کچھ سمجھانے کا طریقہ مشکل پڑ جاتا ہے. دل آج کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو اچھا ہے. انسانی زندگی کی ضرورت میں سے ایک ضرورت نکاح ہے، شادی، میرج. ایک عمر کو پہنچنے کے بعد ہر شخص اس دور سے گزرتا ہے. مسلم کمیونٹی میں، مسلم سماج میں اس کے متعلق جو سوچ و فکر ہے اس پر ہماری سوچ یہ تھی کہ اسلامی سوچ بیان کی جائے. ہر انسان یا ہر مسلمان آج 3 سوچ کے درمیان گھرا ہوا ہے. ایک اس کی سوسائٹی کی سوچ، ایک اس کی پرسنل سوچ، اور ایک صحیح سوچ. صحیح فکر اور صحیح سوچ کیا ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی اور ہمارا کلچر یا ہماری تہذیب یا ہماری معاشرت کیا سوچتی ہے، پھر اس معاشرت میں ہم کیا سوچتے ہیں. ان 3 سوچوں کے درمیان ہر مسلمان کی زندگی گھری ہوئی. مسجد میں وہ لوگ بیانات سننے کے لیے آتے ہیں جنہیں یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ یقین ہے کہ مسجد میں بولی جانے والی باتیں میری اور میری سوسائٹی کی سوچ سے اچھی سوچ پیش کرتے ہیں، اور جنہیں یہ اعتماد ہے کہ مسجدوں سے، مولاناؤں سے، اسلامی جو اسکالر ہوتے ہیں ان سے کوئی اچھی سوچ نہیں آتی، تو وہ 2 سوچوں کے درمیان اپنی زیادہ زندگی گزارتے ہیں. وہ ہے اپنی سوچ یا سوسائٹی کی سوچ. ان درمیان میں زندگی گزارتے ہیں. ہر انسان کسی بھی کام کے کرنے میں ایسی سوچوں سے ٹکراؤ، ایسی فکروں کے ٹکراؤ سے گزرتا رہتا ہے. چلیے کچھ مثالیں آپ کے ہمارے سمجھنے کے لیے بولتے ہیں. سب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو موبائل میں سب سے اچھا موبائل کون سا؟ سب کی سوچ مختلف ہوگی، ہے نا. چلیے اینڈرائڈ پر اتفاق کر لیتے ہیں. اینڈرائڈ موبائل اچھا. ایک وہ بھی ہوتا ہے جو صرف بات کرواتا ہے. ایک اینڈرائڈ موبائل. اس موبائل کے ساتھ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. چارجر بھی چاہیے، ہیڈ فون بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ہیڈ فون کے بغیر کام چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، چارجر کے بغیر ضروری ہے نا. موبائل کے لیے چارجر ضروری ہے. آپ جتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں بیٹری بیک اپ بھی اچھا ہونا چاہیے. مان لیں چارجر بھی آپ کو مل رہا ہے، موبائل بھی مل رہا ہے، لیکن وہ موبائل چل رہا ہے آپ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. کیسے لگتا ہے آپ کو؟ سیٹسفائی نہیں، اطمینان نہیں. چلیے ٹھیک. جوتا خریدنے جاتے ہیں ہم لوگ، چپل خریدنے جاتے ہیں، اس چپل کی ڈگالی جو ہے بار بار نکلتی ہے. ٹھیک ہے، لے کے چل تو رہی ہے وہ، لیکن بار بار نکلتے رہتی ہے. تو ہم اس چپل کو لینا کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ان ستانا نہیں بار بار.
صبح میں میں ایک مرتبہ چارج کیا تو شام تک چلنا ہے، اگر بیچ میں ہاتھ دے دیے میرے سارے کام رک جائیں گے۔ ہر ایک آدمی کی اپنی سوچ ہے اس معاملے میں، تو ایک اچھے موبائل کا انتخاب وہ کرتا ہے۔ ہر شے میں ہم ایک اچھی سے اچھی چیز کی طرف جاتے ہیں، اگر وہ اچھی چیز ہمیں نہیں معلوم تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھی کیا ہونا چاہیے اس میں۔ لوگ اپنے اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ آئل ہو، کوئی بھی سامان ہو، تو اس میں بندہ سوچ میں ٹکراؤ رکھتا ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے۔ نکاح کے معاملے میں انسان اتنا نہیں سوچتا، کیا سوچتا ہے معلوم ہے؟ لڑکا ہو تو لڑکی کے بارے میں سوچتا ہے خوبصورت ہونا، پڑھی لکھی ہونا، تیسری چیز پیسے والی ہونا، 3 چیزیں سوچتا ہے، ٹھیک؟ ان 3 چیزوں سے اس کی زندگی چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی ہے یہ نہیں سوچتا۔ نوجوان لوگ شادی سے پہلے کون سی بائک پسند کرتے ہیں؟ وہ جس کی ٹاکی سب سے بڑی ہو، ٹائر بڑے ہوں، پیچھے کا بھی ٹائر بڑا ہو، سامنے کا بھی ٹائر بڑا ہو، وہ زیادہ دور لے جاتی ہو نہ لے جاتی ہو، دکھنے میں اچھی رہنا۔ لیکن شادی کے بعد لوگ ایسی گاڑی پسند نہیں کرتے، اس لیے نہیں پسند کرتے کہ شادی کے بعد اخراجات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ان مائلیج ٹھیک نہیں دیتی گاڑی، بدل دیتے ہیں گاڑی، ہے نا؟ وہ گاڑی لیتے ہیں جو مائلیج دیتی ہے، زیادہ کم پٹرول میں زیادہ لے جاتی ہو، اس گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر گاڑی کے انتخاب میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سی سی کیا ہے، اس کا 125 ہے، 150 ہے۔ سی سی کا اعتبار اس لیے ہے کہ یہ پک اپ اچھا دیتی ہے، جو کم سی سی کی گاڑی ہو وہ پک اپ اچھا نہیں دیتی۔ ان ساری سوچوں میں ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ایک چیز ہمارے ساتھ جو جڑ رہی ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ دے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہمیں بے چین نہ کرے، ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ ان چیزوں میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے ہیں۔ شادی کے انتخاب میں جو 3 چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے، اور پڑھی لکھی ہونا، اور کیا ہونا؟ پیسے والے ہونا۔ اس سے زندگی چلتی ہے کیا؟ چلتی ہے اس سے ہماری؟ نہیں۔ مارکیٹ میں وہ سامان زیادہ بکتا ہے جس کے ریکوائرمنٹ زیادہ ہوں۔ ابھی گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو ہمارے پاس لوہے کے کولر سب سے زیادہ بک رہے ہیں۔ آپ وہ کولر والوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوہے کے کولر کیوں بیچ رہے ہیں، آپ ہائی فائی کمپنی کے کولر کیوں نہیں بیچ رہے؟ تو ہائی فائی کمپنی کے کولر کیوں نہیں بیچتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں کے ریکوائرمنٹ یہی ہے، لوگ سستا چاہتے ہیں، سستا ہونا، 3 مہینے چلا، 4 مہینے، ایک سیزن نکل گیا، بس ہے۔ تو 1500 2000 روپے کا۔ اب ہم اس کو کوالٹی بتائیں گے کہ یہ کمپنی کا لو 6000 کا، 7000 کا، تو وہ نہیں چلتا ہے۔ تو بازار میں لوہے کے کولر کی مانگ زیادہ ہے، تو یہاں یہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب لڑکوں میں، لڑکیوں کے انتخاب میں کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ خوبصورت ہونا، پڑھی لکھی ہونا، اور پیسے والی ہونا۔ تو جب ریکوائرمنٹ یہی ہے تو لڑکیاں بھی جا رہی ہیں بیوٹی پارلر کی طرف، اچھے اچھے کریم کی طرف، اچھے اچھے موبائل سے تصویر کھنچانے کی طرف، کیونکہ ریکوائرمنٹ یہی ہے، مارکیٹ میں یہی چلنا ہے، یہاں کی مارکیٹ میں لوگوں کی پسند یہی ہے۔ تو وہ بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، خوبصورت بننا چاہتی ہیں، ہاتھ پیر خوبصورت دکھنا چاہیے، آنکھیں خوبصورت دکھنا چاہیے، بڑے بڑے کریم بک رہے ہیں، بڑے بڑی وہ جو ہے کاسمیٹک بک رہی ہیں، اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ بیوٹی پارلر 1 سے 2، 2 سے 3 کھل رہے ہیں۔ یہ ہوا لڑکوں کی جانب سے لڑکی کے انتخاب میں۔ لڑکیاں لڑکے میں کیا دیکھتی ہیں، کیسا انتخاب کرتی ہیں؟ لڑکیاں دیکھتی ہیں صحت مند ہونا، اگر 6 پیک بنایا تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس میں یہ کہ بغیر داڑھی والا ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، ہائی فائی پہنتا ہو، کماتا اچھا ہو، اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہونا کہ وہ ذرا گھمانے پھرانے والا آدمی رہنا، یہاں لے جانا، وہاں لے جانا، وہ اس کوالٹی کا ہو تو وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے۔ ذرا پیسے والا ہو، کم سے کم آخری درجہ یہ کہ مہینے میں 1 مرتبہ شاپنگ کرانا ہو، اور کچھ ایک نیا کلچر ہے تو فلمیں دکھانے لے جانا،
اور باہر گھمانے لے کے جانا، لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں پیسے والا ہونا، اچھے کاروبار پہ ہونا یا جاب پر ہونا، ان چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ اب یہ ہوئی انتخاب کی شکلیں کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کے ساتھ انتخاب کیا، شادی کی تاریخ فکس ہو گئی، شادی کا طے ہو گیا، فلاں فنکشن ہال میں ڈریسنگ طے ہو گئی کہ یہ ڈریس پہنا جائے گا نکاح میں، یہ پہنا جائے گا ولیمے میں، پھر ڈشز طے ہو گئے، اتنے لوگوں کی دعوت طے ہو گئی، پھر ایک اچھے پیمانے پر شادی کا اعلان ہوا، پھر شادی ہوئی۔ زندگی اس سے چلتی ہے کیا اور کچھ چاہیے زندگی چلنے پہ؟ جس طرح سے موبائل خریدنے کے بعد چارجر کی ضرورت پڑی تھی ہمارے لیے، اسی طرح سے جو لڑکی یا لڑکے کے انتخاب کے بعد زندگی جس سے چلنا تھا، کیا ہم نے اس کو ساتھ میں لیا کہ نہیں لیا؟ تو یہ وہ صورت ہو گئی کہ موبائل خریدا، چارجر چھوڑ دیا آپ نے۔ اب یہ زندگی چلے گی کتنی؟ جب تک آپ خرید کے لائیں۔ 1 مہینے تک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کو باورچی خانے میں نہیں لے جاتے آخری جمعگی تک، آخری جمعگی کے بعد باورچی خانے میں لے جاتے ہیں۔ آپ کا ریکوائرمنٹ یہ تھا کہ خوبصورت ہونا، پڑھی لکھی ہونا، اور دوسری صورت یہ ہونا کہ پیسے والی ہونا۔ وہ پیسے والی اتنا جہیز لے کر آئے گی تو باورچی خانے میں جائے گی، وہ پڑھی لکھی ہے، قلم اٹھائی ہے، کتابیں اٹھائی بھی ہے، تو برتن اٹھائے گی؟ وہ نہیں اٹھائے گی، وہ برتن نہیں اٹھائے گی۔ وہ خوبصورت ہے تو اپنے ہاتھوں کو میلے کرے گی، خراب کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد اب آخری جمعگی کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ وہ گھر میں پکائے تو میں کھاؤں، اب کیسے ہوگا؟ نہیں بن پائے گی۔ اگر جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو اور پریشانی، ایک پکا رہی دوسری نہیں پکا رہی، ٹھیک ہے، ایک پکا رہی ہے دوسری نہیں پکا رہی۔ اس صورت کو دیکھنے کے بعد اب شروع ہو جاتی ہے گھر کی اصلی کہانی کہ موبائل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، چارجنگ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، پک اپ صحیح نہیں ہے، آگے لے کے چلنا مشکل ہے۔ یہ ساری کہانیاں اب شروع ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی یہ اپنی سوچ ہے یا اپنی سوسائٹی کی سوچ ہے، فلموں سے آئی ہے، سیریلوں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے نہیں معلوم۔ اب اس معاملے میں اسلامی سوچ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح سے پہلے لوگ عام طور پر 4 چیزیں دیکھا کرتے ہیں، تم 4تھی چیز کو اختیار کرنا۔ 4 چیزیں دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ 1 حسب و نسب، خاندان، دوسرا خوبصورت، تیسرا دولت، چوتھا ہے نیک اخلاق اور سیرت۔ تم ان 4 چیزوں میں سے 4تھی چیز کو اختیار کرنا، تم ریکوائرمنٹ بدل دینا اپنی۔ لوہے کے کولر نہیں، ایسی گاڑی نہیں جو پک اپ نہ لیتی ہو، ایسا موبائل نہیں جو چارجنگ نہیں رہتا۔ تم ایسی چیز لینا کہ جس لڑکی کا انتخاب کرنے جا رہے ہو اس لڑکی کے انتخاب میں تم اخلاق والی دیکھنا کہ جو تمہارا ادب کر سکتی ہو، تمہارا احترام کر سکتی ہو، تمہارے ماں باپ کا احترام کر سکتی ہو، رشتوں کے حقوق ادا کر سکتی ہو، وہ گھر گرہستی چلانے میں پریشانی میں تمہارے ساتھ رہتی ہو، خوشی میں تمہارے ساتھ رہتی ہو۔ اس کا انتخاب کرنا۔ اگر ایسی لڑکی کا انتخاب کرے تو پھر اس کی زندگی میں یہ تلخیاں کم آئیں گی جو تلخیاں ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ لڑکے کے متعلق حضور کے ارشادات ہیں کہ وہ بھی بااخلاق ہونا، اسے بھی عزت نفس کا خیال ہونا، بیوی کی پریشانی اس کو اپنی پریشانی محسوس ہونا، بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی اس کی عادت ہونا، بیوی کو وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا، اس کے ساتھ اگر کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی کو روکنے کی طاقت رکھنا، وہ اس کے خیال کے لیے رہنا اور اس کی طبیعت کا خیال کرنا۔ یہ بااخلاق ہونے کی صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب ان تینوں سوچوں کے درمیان رزلٹ اور نتیجے تلاش کیجیے آپ۔ جن لوگوں نے رشتوں کے انتخاب میں ایسی صورت اختیار کی، لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا انتخاب ہو، کتنے دنوں تک وہ رشتے چل رہے ہیں، کتنے دنوں تک رشتے باقی رہ رہے ہیں، اور کتنے دنوں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ابھی رشتوں کے انتخاب کی وہ اصل کہانی جو اسلام نے بیان کی ہے وہ بہت دور ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی صورت بھی دیکھی جاتی تھی لڑکی اور لڑکی کے انتخاب میں
کہ ان بھی ٹھیک رہنا، اس کے ماں باپ بھی ٹھیک رہنا، اس لیے کہ بچے کے اندر یا بچی کے اندر ماں باپ کے اثرات بھی آیا کرتے ہیں، یہ بھی دیکھا کرتے تھے، عزت نفس دیکھا کرتے تھے، اس خاتون یا اس لڑکے کے اندر یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ شادی سے پہلے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنی عزتوں کو گنوا بھی دیا ہے، عزتوں کو تار تار کیا ہے، یہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے دیکھا کرتے تھے کہ جس کے نفس پہلے ہی سے بہک چکے ہوں یا جنہوں نے اپنی زندگی میں عزتوں کو تار تار کیے ہوئے ہوں تو ان سے آنے والی نسلیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق صاف ارشادات ہیں، الخبیثین للخبیثات، کہ برے لوگوں کے لیے برے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے لیے اچھے لوگ ہیں۔ ہماری سوسائٹی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں ہم، پہلے ایک کہانی ہوتی تھی کہ لڑکا اور لڑکی کے انتخاب میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا، لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھتی تھی، شادی کے بعد ہی دیکھتے تھے۔ تو ایک رسم بنتی تھی منہ دکھائی، تو وہ شادی کے پہلے دن منہ دکھائی دیا کرتے تھے کہ لڑکا لڑکی کو گفٹ کرتا تھا کہ تمہارا منہ دیکھنے کا یہ ہدیہ ہے کہ تمہیں گفٹ دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھتے تھے۔ شادی میں کچھ رسمیں بھی ایسی تھی کہ نکاح والے دن آئینے میں سب سے پہلے دکھایا جاتا تھا، ڈائریکٹ نہیں دکھاتا تھا۔ سورہ شمس کی تلاوت ہوتی تھی، سورہ شمس کی تلاوت کے ذریعے سے تلاوت کرتے کرتے لڑکی کے چہرے کو آئینے کے ذریعے سے لڑکے کو دکھاتے تھے۔ اتنا کیوں چھپایا جاتا تھا؟ اس لیے چھپایا جاتا تھا کہ ہر مرد کو عورت چھپی بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، جو جتنا چھپے گی وہ اتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے کلچر نے اس میں تھوڑی تبدیلی لائی ہے، لیکن انسان کے اندر جو طبیعت ہے آج بھی وہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چھپی بھی ہونا چاہیے۔ وہ کتنی بھی کھلی بھی ہو، کھل کے جتنا زیادہ رہے گی آدمی کی طبیعت اس عورت سے اتنی ہی اٹھتی جائے گی، بیزار ہوتا جائے گا۔ تو وہ پہلے اتنا چھپ کے رہتے تھے کہ شادی کے دن ہی جا کر اس کو دیکھتے تھے، یا لڑکے کے اوپر صحرا ڈالا جاتا تھا چہرے کے سامنے، وہ اس لیے کہ لڑکے کو بھی لوگ شادی کے بعد دیکھتے تھے کہ اس کا اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ کیفیت تھی، جو صحرے کی کہانی ہے۔ تو اس صورت میں پھر ان کی آپس میں پہچان بنتے 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 قریب 6 مہینے گزر جاتے تھے۔ اس 6 مہینے میں ایک دوسرے کی پہچان ہونے لگتی تھی، پھر پہچان کے بعد عادت بنتی تھی، عادت زندگی بن جاتی تھی، یہ صورت بنتی۔ آج کا کلچر یہ ہے کہ لڑکی کو پہلے ہی دیکھ لے، لڑکا بھی پہلے ہی دیکھ، سوچنے کا موقع مانگا، سوچنے کا موقع مانگا تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ نکاح ان کی جانب سے آیا ہے کہ آپ کی جانب سے؟ تو حضور نے، آپ کے چچا نے کہا کہ نہیں ان کی جانب سے آیا ہے۔ تو کہا ان کی جانب سے آیا ہے تو ٹھیک۔ حضور نے پھر ہاں بھر دی، پھر نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ نکاح کی تقریب منعقد ہونے کے بعد قریب 2 خطبے پڑھے گئے۔ خطبے ابھی اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں شروع ہوئی، حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ حضور نے نبی ہونے کا اعلان اپنی عمر کے 40ویں حصے میں فرمایا۔ 25 سال عمر تھی حضور کی، نوجوان تھے۔ ادھر 40 سال عمر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے محفل منعقد ہوئی، تو چچا نے جو خطبہ پڑھا تھا اس میں حضور کی تعریف کے الفاظ تھے۔ وہ خطبہ یہ تھا کہ جس شخص کا آج نکاح ہو رہا ہے وہ پاک دامن ہے، جس کی نگاہ کبھی بہتی نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں، یہ کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو درست کرتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ یہی صفات تھی جو خطبے میں بیان کی گئی، مگر آج کے لب و لہجے میں کہوں تو حضور کی نعت پڑھی جا رہی تھی۔ خطبہ تو بعد میں اسلام کے شروع ہوا، تو جس کو خطبہ آج نکاح میں پڑھا جاتا ہے، آج کسی خطبے میں قاضی نکاح دولہے کی کوئی تعریف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کوئی تعریف نہیں، بلکہ دولہے کی محفل میں یہ بتاتے ہیں کہ نکاح ایسا ایسا ہونا، یہ بندہ نہیں کر رہا، ایسا ایسا نکاح ہونا، لیکن ان نہیں کر رہا تھا۔
یہ نہیں بولتے، لیکن اتنی بات ضرور بولتے ہیں کہ نکاح ایسا ایسا ہونا۔ دولہے کو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ میرے خلاف بول رہے ہیں کہ میرے بارے میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ نکاح کی محفل میں اسلامی نکاح کیسا ہونا وہ بیان کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ خوب اٹم بما اڑا کے آنکھ بیٹھا سو رہتا ہے۔ اتنا بولنا باقی رہتا ہے قاضی صاحب کا، ان جو کر رہا غلط کر رہا ہے، اسلام میں نکاح ایسا ہوتا تھا، خالی اتنا بولنا باقی رہ جاتا ہے، لیکن وہ نکاح کرتا ہے۔ تو ابو طالب نے حضور کی تعریف فرمائی، خوب تعریف کی۔ پھر ادھر سے حضرت خدیجہ کے چچا اٹھے، انہوں نے حضرت خدیجہ کی تعریف کی اور کہا کہ خدیجہ وہ ہے کہ پہلے شوہر کی بھی اطاعت گزار تھی، دوسرے شوہر کی بھی اطاعت گزار تھی، تیسرے شوہر سے بھی اطاعت گزار تھی، یہ تاجرہ ہے، یہ پاک دامن ہے، اس کی نگاہ نہیں کہیں بہکتی ہے، یہ کبھی بےہودہ کام نہیں کی، یہ کسی کے ساتھ رشتوں میں غلط رشتے نہیں نبھائے، ادھر سے بھی نیک نامی پڑی گئی۔ اب جب یہ رشتہ ہوا تھا، آپ غور فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب تک نکاح میں رہی، آپ باحیات رہی، حضور نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ بحیثیت اسلام مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی مکہ کی سرزمین پر۔ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضور کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو بھی اذیتیں دی گئی۔ 3 سال شعبے ابی طالب میں رکھا گیا، شعبے ابی طالب میں سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ شعبے ابی طالب کا تصور آج جو مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جا رہا تھا کہ کوئی کسی ان سے کوئی بات کرے گا، لین دین نہیں رکھے گا، تعلقات نہیں رکھے گا۔ تو 3 سال شعبے ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا کیا گیا، حضور کا کیا گیا، حضور کے خاندان کا کیا گیا۔ 3 سال تک مکہ کے لوگ نہ حضور سے نہ حضور کے گھر والوں سے بات کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور اس وقت شعبے ابی طالب میں جب حضور تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 55 سال کی ایک خاتون اپنے شوہر کے ہر تکلیف میں ساتھ میں رہ رہی ہے۔ آج کی صورت یہ حال ہو کہ اگر لڑکا تھوڑا کما کے نہیں لا کے دیا، بچی اٹھ کے گھر چلی جاتی، یہ کہتے ہوئے انہوں میرے کو ڈھنگ سے نہیں رکھ رہے، کھا کو نہیں لا کو دے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، میں پریشان ہوں، بول کے اٹھ کے اپنے اماں ابا کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ 55 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ تھی، کہا کہ آپ کے ساتھ تکلیف دی جا رہی، میں آپ کی تکلیف میں ساتھ میں ہوں۔ 3 سال تک میرے حضور حضرت خدیجہ کی جب فضیلت بیان کرتے تھے تو یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اس خاتون نے جتنی مدد میری کی ہے، جو مجھ پر احسان کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ حضور فرماتے تھے کہ احسان کیا اس خاتون نے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس خاتون کے اس احسان کو میرے حضور نے کتنا یاد رکھا ہے۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، فتح مکہ کا دن ہے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فتح عطا فرمائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر داخل ہوئے تھے فاتحانہ۔ آج مکے کا ہر گھر میرے حضور کے قبضے و اختیار میں تھا، ہر آدمی حضور کا اطاعت گزار تھا، حضور کی فرما برداری کم سے کم حکومتی انداز میں ضرور تھی۔ آج میرے حضور چاہتے تو کسی بھی گھر میں اپنا قیام کر سکتے، آج میرے حضور چاہتے تو کسی بھی گھر کو اپنا مکان بنا لیتے، آج میرے حضور چاہتے تو کم سے کم مہمان بننے کے لیے کسی بھی گھر کا انتخاب کرتے، لیکن میرے حضور کو جو سب سے زیادہ یاد آئی اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی یاد آئی۔ جہاں آپ کا مزار مبارک تھا، حضور نے ارشاد فرمایا میرا خیمہ یہیں ڈالو ان کی قبر کے بازو میں۔ رشتے جو بنے رہتے ہیں، رشتے جو مضبوط ہوتے ہیں، وہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کریموں سے سجے ہوئے منہوں سے رشتے نہیں طے ہوتے، رشتے لمبے نہیں چلتے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں میں، جن رشتوں کی پائیداری پر ہمارا انتخاب ہے، لڑکی کتنی بھی خوبصورت ہو، مس ورلڈ ہو، مس یونیورس ہو، اس کی خوبصورتی شادی کے بعد قریب 5 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی خوبصورتی بچانے کے لیے کریموں کا استعمال کرتے ہیں، کریموں۔ اور نوجوان کی جو عمر ہوتی ہے 16 سال سے لے کر 35 سال تک یہ جوان رہتا ہے، اس کے بعد
بیماریاں نوجوانی اس کی ڈھلنے لگ جاتی ہیں، تو لڑکی کے مقابل میں لڑکا اس کی جوانی زیادہ رہتی ہے پائیدار۔ لڑکی کی جوانی شادی کے قریب 5 سال کے بعد زوال کی طرف جاتی ہے، تو جس خوبصورتی کو دیکھ کر وہ لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد اس کے لیے زندگی دشوار ترین بنتی جاتی ہے۔ اب آپ غور کرتے ہوں گے کہ مرد کو شادی کے بعد عورت سے جن چیزوں کی توقعات ہونی چاہیے وہ ہے کہ اچھے سے پکا کر مجھے کھلائے۔ میں جب آفس سے، کاروبار سے، کام سے تھک پک کر آؤں تو میرے کم سے کم کپڑے استری ہوں، مجھے نہا دھو کر تیار ہو کر ریڈی ہونے کے لیے کچھ رہے۔ یہ آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اگر وہاں آنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں کھانا نہیں پکائی، فوڈ زون سے آپ اس سے منگا لیجیے کھانا، تو آپ بتائیں کہ اس کی طبیعت پہ کیا گزرے گا۔ اور ایک کہانی اور ہے اس کے ساتھ، جس لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے اس انداز سے، اگر وہ کھانے پکانے پر اس کی توجہ نہ ہو تو پھر اس میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا ہونا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں کا کھایا جاتا ہے اس کا احسان مانا جاتا ہے، اور جو کھانے پکانے میں کمزور ہو پھر اس سے رشتے مضبوط بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بیوی سے کم محبت، ہوٹلوں سے محبت زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس ہوٹل کا کھا رہے ہیں محبت ہوٹل کی طرف جا رہی ہے، بیوی کے ہاتھ کا تو کم کھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد رشتے بنے کیسے رہیں، رشتے نبھے کیسے رہیں، نوجوانوں کو اپنی سوچ کے معاملے میں جائزہ لینا پڑے گا، سوچ و فکر دیکھنی پڑے گی۔ اور عام طور پر شادی کے بعد جو سب سے زیادہ چیز پسند آتی ہے آج کے لوگوں کو وہ ہے بیوی پر لطیفے، بہت پسند آتے ہیں۔ بیوی کی خرابی پر لطیفے بہت پسند آتے ہیں کہ بیویاں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، لطیفے چٹکلے بہت پسند آتے ہیں۔ اب ایک خاتون اپنے شوہر کو ایک زمانے سے پکا کے کھلا رہی ہے، اور کھلاتے کھلاتے میں اس شوہر کی عادت یہ ہے کہ وہ جب بھی پکا کے لاتی ہے تو پہلا لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ بڑی محبت ہے کہ جب بھی میرا شوہر کھاتا ہے تو پہلا لقمہ مجھے کھلاتا ہے۔ ایک دن اس نے پہلا لقمہ بیوی کو نہیں کھلایا، خود کھایا۔ بیوی کو حیرت ہوئی کہ کیا محبت کم ہو گئی کہ آپ پہلا لقمہ آج مجھے نہیں کھلا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ جب تک یہ تھا کہ بنانا ڈھنگ سے تجھے نہیں آتا تھا، پہلے تجھے چکھاتا تھا، اب تجھے آ گیا ہے، اب خود کھا لے رہا ہوں۔ اس عنوان کا انتخاب ہم نے کوئی مذاق کے لیے نہیں کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ جس دارالافتاء میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 مہینے کی شادی ٹوٹی ہوئی کا کیس ہے ہمارے پاس، 1 مہینے کی شادی کا ٹوٹا ہوا کیس ہے ہمارے پاس، صرف 3 دن میں شادی ٹوٹ گئی اس کا کیس ہے ہمارے پاس، شادی کے دن شادی ٹوٹ گئی اس کے بھی کیسز ہیں ہمارے پاس، 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی اس کے کیسز ہیں، خلا ہو گیا اس کے کیسز ہیں ہمارے پاس۔ اس کی بنیادی وجہوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں توجہ نہیں دے رہے اور شادی کر رہے ہیں۔ یہی جیسے کہ شادی سے پہلے جس گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ گاڑی نہیں چلتی تو گاڑی بدل دیتے ہیں۔ گاڑی بدلی جا سکتی ہے، شادیاں نہیں بدلی جا سکتی۔ اسی لیے گاڑی کی طرح شادیوں میں لڑکا اور لڑکی کا انتخاب نہ کریں، اس کا انتخاب کریں جس سے زندگیاں چلتی ہوں۔ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ آج یہ ہوگی کہ با اخلاق لڑکی سے میں شادی کروں گا تو لڑکیاں بیوٹی پارلر نہیں جائیں گی، وہ یہ سوچیں گی کہ اب لڑکیوں کا انتخاب گورے کالے پر نہیں ہو رہا ہے، با اخلاق پر ہو رہا ہے، کیسی بھی ہو زندگی چلانے والی ملے گی تو وہ چاہے گی کہ میں گھر گرہستی کے کام سیکھوں، میرے ہاتھ میں قلم بھی ہو، کتاب بھی ہو، لیکن شوہر کو راضی کرنے کا ہنر بھی ہو۔ ریکوائرمنٹ آپ کے بدلنی چاہیے۔ ریکوائرمنٹ جب تک آپ کے نہیں بدلیں گے تو صورتحال وہی ہوگی کہ بیوٹی پارلر سے آئے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا کر آپ کے ذہنوں کو مہمیز کروں گا کہ ایک شادی کے 3 دن بعد ٹوٹ گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، لڑکا رہتا تھا باہر،
لڑکی کا انتخاب گھر والوں نے کیا، تو جب لڑکی کو دیکھنے گئے تھے تو لڑکی بیوٹی پارلر سے ہو کر آئی تھی۔ لڑکی کا انتخاب ہو گیا، لڑکا اور لڑکی نے گفتگو شروع کی، فون پر باتیں شروع کی۔ فون دونوں کے اینڈرائڈ فون تھے، ایک سے ایک میگا پکسل کیمرہ، کالا بھی گورا نظر آ جائے۔ ویڈیو کالنگ دونوں کی ہوتی تھی تو دونوں اچھے ہی لگتے تھے۔ نکاح ہوئی، لڑکا نکاح سے 2-3 دن پہلے آیا، پھر جب نکاح ہو رہا تھا تب بھی لڑکی بیوٹی پارلر جا کے آئی، پھر اس کے بعد دوسرے دن ولیمے میں بھی بیوٹی پارلر جا کے آئی، تیسرے دن اصل صورت اس کی باہر آئی۔ لڑکے نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکہ تھا، میں اب نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک نکاح کرنے کے لیے ایک لڑکی والوں کے گھروں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لڑکے کے گھر والوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارا انتخاب اس انداز کا، اور سوسائٹی کی کہانیاں ہر گھر کی کہانی بن گئی، اس لیے ہم نے سوچا کہ نکاح کے معاملے میں تھوڑا سا موٹیویشن کچھ کیا جائے۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی اسپیچ نہیں، ہم نے درس نام دیا اس کا، اس لیے کہ درد ہے ہمارے پاس۔ جب ایک گھر بنتا ہے تو ایک خاندان بنتا ہے، جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو ایک خاندان ٹوٹتا ہے۔ یہ نمازوں میں جو صفیں درست ہو رہی ہیں یا درست نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہے کہ جب جس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو وہ آدمی اس صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہے کہ اس سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی۔ تو لڑکا اور لڑکی کے انتخاب میں تھوڑے سے ریکوائرمنٹ بدلنے کی میں گزارش کر رہا ہوں، اسلامی نقطۂ نگاہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمارے ریکوائرمنٹ بدلیں گے، تھوڑے دانت اوپر بھی ہو بچی کے، ناک تھوڑی چپٹی بھی ہو، لیکن گھر گھرستی لے کر چلتی ہو، تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ انتخاب کر لیں آپ، ورنہ بیوٹی پارلر کا صرف 5 سال تک زندگی چلنے والی ہے، اس کے بعد بڑے مشکلات ہیں۔ اور وہ خوبصورت لڑکیاں، آج تو شک کا دائرہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر خوبصورت لڑکی ہے، غلطی سے بھی اپنے رشتے کے کسی بھی رشتہ دار سے فون پر یا کھڑے ہو کر بات کری تو شوہر شک میں آ رہا ہے، شادی سے پہلے کیا تھا کس کا۔ بہت مشکلات ہیں، رشتے شکوں کی بنیاد پہ ٹوٹ رہے ہیں، رشتے کے غلط انتخاب کی بنیاد پہ ٹوٹ رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کی بنیاد پر ٹوٹ رہے ہیں، اور معاشرت بکھرتی جا رہی ہے۔ پیسہ، علم، وقت، ہنر سب کچھ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نتیجے ٹھیک نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ پر عمل کیا یا اپنی سوسائٹی کی سوچ پر عمل کیا، جس کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ چند باتیں آپ تک بے ترتیب میں نے پہنچائی، میرے خیال سے کچھ تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم 23ویں رمضان میں پھر ملاقات کریں گے۔ نوجوان طبقے تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں، کوشش کریں، ہم لڑکیوں کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بھی صحیح انتخاب کی طرف لائیں۔ ہم ان کا بھی کورس شروع کریں گے کہ آپ کو اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے شوہرہ بدل کر زندگی مت گزاریے، ایک شوہر پر بھی اکتفا کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس ایڈجسٹمنٹ کو اس سوسائٹی نے ظلم سمجھا ہے، آپ اس ایڈجسٹمنٹ کو اپنائیں، زندگی کسی کا نام ہے، یہ پک اپ ہے۔ اور ایڈجسٹمنٹ جس کو کرنا نہیں آتا، آپ اس بندے کے ساتھ کسی طرح کے بھی کوئی رشتہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دکان میں اگر نوکر ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ دکانداری مشکل پڑ جاتی ہے، گراہک کے ساتھ آدمی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا تو اس سے کاروبار مشکل پڑ جاتے ہیں۔ زندگی نام ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، اور جس زبان سے یہ نکلتا ہوں کہ میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، اس سے رشتہ بنانا نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا دوسرا نام برداشت کرنا ہے، تکلیف اٹھانا ہے۔ انسان کو اللہ نے تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، تکلیف اٹھا کر ہی زندگی۔ چند باتیں آپ تک بے ترتیب پہنچائی، انشاءاللہ آگے کی گفتگو 23 اور 25 شب کو بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور آپ کے روبرو ہوں گا۔ چند باتیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیان کی جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو اٹھ کر چلے گئے، بہت اچھا لگا۔ چند باتیں اللہ مجھے آپ کو اپنی مسلم نیت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کوشش کریں کہ انتخاب بہتر ہو، اور جن کی ہو گئی ہے کچھ اور ارادے میں ہیں تو وہ بھی انتخاب کریں۔ اللہ مجھے آپ کو